اس رمضان کو ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے کہ آپ کے اباء میں سے بھی شاید ہی کسی نے زندگی میں قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، تو اس رمضان میں اگر آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، دونوں صورتوں میں بجائے یہ کہنے کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے، آپ فخر سے یہ کہیں ایٹ دا اینڈ آف رمضان کہ میں الحمدللہ اپنے خاندان میں اور اپنی نسلوں میں پہلا بندہ ہوں جس نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اور یقیناً ایسے ہی ہوگا کیونکہ قرآن کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، پریکٹیکلی تو اب لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کسی نے نہیں ترجمے سے قرآن پڑھا ہوا تھا۔ تو رمضان میں آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھیں، اس کے نوٹس بناتے جائیں، جو چیز سمجھنا ہے وہ نوٹ کریں، میجورٹی چیزیں آپ توحید کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے پاس نوٹ کریں اور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر آپ کے پہلے کوئی اور عقیدہ تھا، اب آپ یہ دیکھیں اس عقیدے کو چھوڑیں، وہ عقیدہ فالو کریں جو قرآن کے اندر ہے۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا، قرآن کا سب سے بیسٹ ترجمہ مولانا مودودی کا ترجمہ ترجمان القرآن والوں نے پرنٹ کیا ہے، ایک صفحے پہ عربی ہے، ایک صفحے کے اوپر اردو ہے۔ تو اگر صرف اردو بھی پڑھنی ہے آپ نے، لوگ کہتے ہیں جی عربی کا ثواب ہوگا، اردو کا 10 گنا زیادہ ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کی آخرت بننے والی ہے۔ آپ اس چکر میں نہ پڑھیں، آپ قرآن کو ایک دفعہ پڑھیں۔